ناظرین، آپ نے مزاروں پر اکثر گھنگرو باندھے، لوہا پہنے، سیاہ لباس میں ملبوس مردوں اور عورتوں کو دمال ڈالتے دیکھا ہوگا۔ یہ دمال ہے کیا؟ یہ کس چیز کی عکاسی کرتی ہے؟ کیا واقعی اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں خاندان رسالت کی مختصر سی تاریخ کو اسٹڈی کرنا ہوگا۔ رسول اللہ کی زندگی میں خاندان اہل بیت نے دین اسلام کی آبیاری اپنے خون سے کی۔ کئی غزوات میں بنو امیہ کے بڑے بڑے سردار جناب امیر حمزہ اور علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارے گئے۔ پھر رسول اللہ کی وفات کے بعد خاندان اہل بیت پر بے شمار مصائب کے پہاڑ توڑے گئے۔ خاتون جنت کے ساتھ ناروا سلوک، حضرت علی علیہ السلام کی خلافت سے انکار، جنگ و جدل، پھر ان پر مسلسل سب و شتم، پھر ان کی شہادت، پھر امام حسن کو زہر دیا جانا، ان کے جنازے پر تیروں کی بارش، اور پھر امام حسین علیہ السلام کو سارے خاندان سمیت کربلا میں بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ اہل بیت جہاں بھی گئے ان کا پیچھا کیا گیا، مارا گیا، گرفتار کیا گیا، قید کیا گیا، ان کی حرکات و سکنات پر پہرہ لگا دیا گیا۔ پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے، انہوں نے بھی وہی کیا جو بنو امیہ کرتے رہے۔ اولاد علی کو زہر دیا گیا، ائمہ کو شہید کیا گیا، جھوٹی روایات، جھوٹی احادیث مرتب کی گئیں۔ ہر وہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح خاندان اہل بیت کی محبت کو ختم کر دیا جائے۔ پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد جب امریکہ اور برطانیہ نے ترکی کے حصے مقرر کیے تو مسلمانوں کے قلب میں خنجر گھونپنے کے لیے انہی کی باقیات کو خطہ عرب میں مسلمانوں پر مسلط کر دیا گیا۔ آمریت کو مسلط کیا گیا، ملوکیت کو مسلط کیا گیا، اور ساتھ ہی ایک نیا فرقہ بھی لانچ کیا گیا جس کا اقرار انہوں نے خود کئی دفعہ کیا۔ دھڑا دھڑ مخصوص فرقہ کی مساجد مدرسے قائم کیے گئے۔ یہ وہی فرقہ ہے جس کا امام یزید ملعون ہے اور وہ اسے برملا خلیفہ سمجھتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو باغی قرار دیتے ہیں۔ خطہ عرب پر مسلط لوگوں کی آمریت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ لوگوں میں نفرت کا یہ لاوا دلوں میں ابلتا رہا، حق کی آوازیں اٹھتی رہیں، لوگ قتل ہوتے رہے، خون بہتا رہا، اور پھر حق اور باطل کی یہ جنگ جاری رہی۔ دباؤ اور وحشت کے اس ماحول کو توڑتے ہوئے کئی عالم دین، کئی مجاہد، کئی صوفیہ اٹھے اور قتل ہوئے۔ شہباز قلندر جیسے لوگ بھی اٹھے اور نعرہ حق بلند کیا۔ حضرت شہباز قلندر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ان کی 13ویں پشت حضرت امام جعفر صادق سے جا ملتی ہے۔ یہ جہاں بھی جاتے وہ نعرہ حق بلند کرتے، حضرت علی کا نعرہ لگاتے، اہل بیت سے محبت کا درس دیتے، سڑکوں پر دیوانہ وار ناچتے، بے خوف حق کی طرف بلاتے، آل رسول کے راستے پر چلنے کی بات کرتے۔ پھر ان کی یہ آواز، ان کا یہ انداز سارے بر صغیر میں گونجنے لگا۔ دراصل یہ احتجاج تھا، اور یہ جو لوگ گھنگرو باندھ کر ناچتے نظر آتے ہیں، دراصل یہ علامتی اظہار ہے اس بات کا کہ آل رسول کی محبت میں اگر آپ کو اپنی عزت بھی قربان کرنی پڑے، آپ کو ظالم کے آگے ناچنا بھی پڑے، تو آپ دریغ مت کرو۔ لوہا علامت ہے اس بات کی کہ چاہے آپ پر کتنا ہی بوجھ کیوں نہ ڈال دیا جائے، کتنی مشکلات، کتنی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں، اہل بیت کی محبت سے بات پیچھے نہ ہٹو۔ سیاہ رنگ ہے سوگ کا، آل رسول پر جو مظالم ہوئے، سیاہ لباس آل رسول کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، اور وہ جو مخصوص سور بجاتے ہیں وہ نشاندہی کرتا ہے کہ لوگوں حق کی آواز سنو۔ ہاتھوں میں لاٹھی
نشاندہی کرتی ہے کہ ہم علی سے محبت کے لیے مرنے مارنے کو بھی تیار ہیں۔ جب یہ دمال ڈالی جاتی ہے تو آج بھی ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم، ہر مذہب، ہر طبقہ کے لوگ دیوانہ وار علی کے نعرے لگاتے ہوئے دمال میں شامل ہو جاتے ہیں، سوائے ایک فرقہ کے۔ لیکن دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دمال ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو اہل بیت کی اصل تعلیمات کو بھول گئے، جو رسول اللہ کی تعلیمات کو بھول گئے، اور یہ لوگ بھنگ، نشہ، شراب، چرس میں آپ کو مست ناچتے نظر آنے لگے۔ ہندو جوگیوں جیسے بال رکھنے شروع کر دیے۔ کئی ماہ تک یہ لوگ نہاتے نہیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اسلامی تعلیمات سے بہت دور چلے گئے۔ وہ جو احتجاج تھا یہ ایک اب پیشہ بن گیا، یہ لوگ پیشہ ور بن گئے، میلوں ٹھیلوں کی رونق بن گئے، پیسے لے کر ناچنے لگے، میلوں کی رونق